نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 30ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے سورۃ النبا سے۔ نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اس سورت کی ابتدا میں چونکہ کفار اور مشرکین کی سوال یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ، تو ان کو اس قیامت کے دن کی خبر دی گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ کیا یہ لوگ پوچھتے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس خبر کے بارے میں یہ اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قیامت کے دن کی جو خبر ہے اس کو خبر عظیم بتایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے چند دلائل ذکر کیے ہیں، جن دلائل کو سامنے رکھ کے یہ عقل کے اندھے جو قیامت کے دن کے وقوع کو عجیب سمجھ رہے تھے، دوبارہ جی کر اٹھنا ان کو محال لگتا تھا، اللہ پاک نے چند دلائل ذکر کیے کہ یہ چیزیں جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ زمین اللہ پاک نے بچھونا بنا دیا، پہاڑوں کو اللہ پاک نے زمین کو اوپر بطور میخوں کے گاڑ دیا، اور تم سب کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، تمہاری نیند تمہارے لیے سکون کا باعث بنا دیا، رات کو چھپانے کی چیز بنا دیا، دن کو معاش کا وقت طے کر دیا، اسی طرح تمہارے اوپر 7 آسمان بطور چھت کے کھڑے کر دیے، بغیر ستونوں کے کھڑے کر دیے، اور اس میں چمکتا ہوا سورج ایک لگا دیا۔ پھر آسمان سے تمہارے سامنے بارش اترتی ہے اور اسی بارش کے ذریعے تمہارے غلے اگتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے باغات کو جو تہ بتہ لپٹے ہوئے باغات ہیں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر سکتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک پیدا کر سکتا ہے تو وہ قیامت کا دن قائم کرنے اور دوبارہ انسان کو اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کا وقت مقرر ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کی کیفیت بیان کی کہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، پہاڑ ریت کی طرح ذروں میں بکھر جائیں گے۔ جی جہنم پر ان نافرمانوں کے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے اور ان نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے اندر ان کو نہ ٹھنڈا پینے کی کوئی بھی ایسی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ملے گی جس کے ذریعے ان کو راحت مل سکے۔ ہاں، بہتا ہوا خون اور پیپ جو ہے ان کے لیے بطور سزا کے ان کے لیے پینے کے ان کو دی جائے گی، پیپ کھولتی ہوئی، وہ بھی سخت گرم، جس سے ان کے چہرہ اور جو ہے منہ بالکل جلس جائے گا اور انتڑیاں گل سڑ جائیں گی۔ جیسے جیسے وہ ان کو پئیں گے تو سب کچھ ان کا برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کا انکار کیا قیامت کے دن کا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے متقین فرمانبردار لوگوں کی جو ہے کامیابی کا ذکر کیا کہ جو لوگ کامیاب وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، باغات ہیں، جنت کی نعمتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ اور قیامت کے دن کا منظر اللہ پاک نے پھر ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں سارے پہنچیں گے، اللہ کا خوف، اللہ کی ہیبت اتنی لوگوں کے سامنے ہوگی کہ کوئی بھی جرت نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کر سکے اور کوئی بات کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ فرمایا کہ وہ دن تمہارے لیے حق ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، جو اس نے آگے بھیجا ہے کتاب کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت کافر کیا کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یعنی ایک صورت تو یہ کہ وہ کہے کہ کاش کہ میرے اندر عاجزی ایسے ہوتی جیسے مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، یا قیامت کے دن جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا عدل اور انصاف کی صورت یہ ہوگی کہ اگر کسی جانور نے، اگر ایک بکری نے دوسری بکری کو اگر سینگ مارا ہے تو اللہ پاک ان کو زندہ کر کے دوبارہ اس کا بدلہ دلوا کے پھر وہ ختم ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گے۔ تو کافر یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا، مجھ سے بھی کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایسا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے۔ اللہ پاک نے ابتدا میں قسمیں کھا کر قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے
کہ اس دن سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور پھر اللہ پاک نے کفار کے اس تعجب کا ذکر کیا کہ دوبارہ جی کر اٹھنا ان کے لیے محال لگ رہا تھا ان کو، تو اللہ پاک نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا کہ ان لوگوں کو چاہیے، یہ جو سرکشی پر اترے ہوئے ہیں، ان کو فرعون سے تھوڑا سا درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ اپنا آپ کو کتنا بڑا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے اس کی ایسی پکڑ کی کہ اس کو قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ تو یہ جو کفار مکہ، یہ کوئی فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، لہذا ان کی بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے تکوینی دلائل کا ذکر کیا کہ یہ زمین و آسمان، یہ اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، پہاڑوں کو اور جتنی بھی چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ سب اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، تو پھر یہ کیوں تعجب کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ پھر اللہ پاک نے فرمان بردار اور نافرمانوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جو نافرمانی کر کے کریں گے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور اس نے اپنی خواہشات کو جو ہے دبا کے رکھا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اس بات کا ذکر کو وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے، قیامت کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی بے جا اعتراضوں کے پابند نہیں ہیں، آپ تو صرف اللہ کا حکم سنا کے ان کو ڈرانے والے ہیں، آپ جو ذمہ داری آپ وہ پوری کیجئے۔ پھر قیامت کے دن کا دن کی کیفیت ذکر کی کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس قیامت کے دن جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، وہ اس دن کے سامنے دنیا کی زندگی کیسے ان کو محسوس ہوگی، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا، کہ وہ دنیا میں تھوڑا سا عرصہ ٹھہرے ہیں، دن کا کچھ حصہ دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں، قیامت کے دن ان کو یہ محسوس ہوگا۔ اس کے بعد سورہ عباسہ ہے، ابتدائی آیات میں ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آنکھوں سے نبینا تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور وہ اس موقع ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سرداران مکہ تھے، بڑے بڑے جو سرداران تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ تو یہ صحابی آنکھوں سے نبینا بڑی تڑپ اور بڑی التجا سے، لجاجت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار یہ بات دہراتے، علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی وہ باتیں بتائیں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب طبعی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات ناگوار ہوئی کہ میں کفار مکہ مشرکین کو دعوت دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پر آ جائیں۔ تو اللہ پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناگواری پسند نہ آئی، اور عبداللہ بن ام مکتوم جو صحابی تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگواری پیدا ہوئی طبیعت کے اندر، اللہ پاک نے اس سے بھی منع کر دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ ساتھی ہیں اور یہ مخلص ساتھی ہیں، آپ کو ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے، بعد میں ان کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ یہ وہ میرا دوست ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے محبوبانہ عتاب اور تنبیہ کی ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر بھی ناشکرہ ہے۔ اس کے لیے انسان کے لیے یعنی مارا جائے انسان، قتل ہو جائے انسان، کس قدر ناشکرہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اس طرح پیدا کیا اور پھر اس کو ایک خوبصورت ڈھانچے کے اندر انسان کی شکل میں پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے باہر آ گیا، پھر ایک زندگی کا عرصہ گزار کے اس کو موت آئی، قبر کے اندر دفن کر دیا گیا، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھے گا۔ پھر اللہ پاک نے قدرت کے دلائل ذکر کیے، قیامت کے دن کی بے بسی کا ذکر کیا کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنے بیگانے تو کیا اپنے بھی کام آنے والے نہیں ہوں گے، اولاد بیوی بچے سب دور بھاگیں گے، سب نفسی نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے اور سب کو اپنی فکر ہوگی کہ میری جان چھوٹ جائے۔ اس کے بعد سورۃ تکویر ہے، اس میں بھی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو تبدیلی رونما ہوگی کائنات کے اندر، زمین چاند ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارے یہ دوست، ان کے شب و روز زندگی کے تمام معاملات تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، پھر تم ان کو مجنون کیسے کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اس میں بھی ابتدائی آیات میں قیامت کے دن کی جو تبدیلی رونما ہوگی کائنات کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پھر
اس کے بعد جو ہے دوبارہ قبروں سے جی کر اٹھنے کا ذکر ہے، اور اللہ پاک نے بڑے ہی اچھے انداز میں انسان کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، کیا انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دور کر دیا، کس چیز نے تجھے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا ہے۔ اس کے بعد کرامن کاتبین کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو تمہارے اعمال کو محفوظ اور لکھنے پر متعین ہے۔ اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، تطفیف سے مطففین نکلا جس کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا تول کے لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر کیا۔ پھر قیامت کے دن جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ لوگ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہوگی، اور جو نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس دن کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ ان کے دل نافرمانی کی وجہ سے سیاہی پکڑ چکے ہیں، زنگ پکڑ چکے ہیں کہ حق بات سننا اور اس کو تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا جنت کی جو نعمتیں ہیں، نیک لوگوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر جنت کا جو ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جنت کے اندر وہ کس طرح راحت اور خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی کائنات کی تبدیلی، جو قیامت کے دن کائنات کی تبدیلی رونما ہوگی، اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے جو ہے فرمایا قیامت کے دن انسان ایک جو ہے مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جائے گا، اور ہر مرحلہ دوسرے مرحلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ اس ہولناکی قیامت کے دن یہ اللہ پاک 2 گروہوں کے اندر لوگوں کو تقسیم کر دیں گے۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو کامیاب لوگوں کو ہوگا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایک وہ گروہ ہوگا جو ناکاموں کا گروہ ہوگا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، پیٹھ کے پیچھے وہ ایسے کر لے گا۔ تو اس بات کا ذکر کیا۔ پھر سورہ بروج ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے چند قسمیں کھائی ہیں، قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جو خندق والے تھے، قتل اصحاب الاخدود، جو خندق والے تھے ان کو قتل کر کے ایک خندق کھودی گئی، اس میں آگ جلا کے ان اللہ کے نیک بندوں کو اس ایک ظالم شخص نے ان کے اندر جو ہے ڈال دیا۔ مختلف واقعات ہیں، ان نیک لوگوں کو آگ کے اندر ڈال دیا، اس حوالے سے مختلف واقعات ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا جو تھا راہب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا جاتا، تو اس کی ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ اس کو اللہ پاک نے بڑی آزمائشوں سے گزرا۔ تو آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جو لوگ دوسرے تھے اس کو دیکھ کے وہ ایمان قبول کرنے والے بن گئے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اس نے ان ایمان لانے والوں کو اس خندق کے اندر ڈال کے ان کو خاکستر کر دیا، جلا کے راکھ کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو ایمان والوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں پھر اس پر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم ہے، اور وہ بہت سخت عذاب ہے، جلانے والا عذاب ہے۔ پھر ایمان والوں کا ذکر ہے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اچھے ٹھکانے جنت کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ کی پکڑ سے ڈرایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پہلے بھی اس نے بھی پہلی بار بھی تمہیں پیدا کیا، دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، اس میں اللہ پاک نے روشن ستارے کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے والے جو ہے لکھنے والے ان کے اوپر جو ہے متعین ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش کی طرف غور کرے کہ کس طرح پیدا کیا گیا، اس کے باوجود بھی غرور تکبر کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاکید ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک اس طرح آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ اس کو نہیں بھولیں گے، یعنی اللہ نے قرآن کو اس طرح آسان کر دیا۔ پھر جو ہے اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو اپنے باطن کی، اپنے اندر کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ غاشیہ ہے، غاشیہ کہتے ہیں ڈانپنے والی کو، اور قیامت کا یہ دوسرا نام ہے۔ قیامت کے دن جو ہے کہ ہولناکی سارے انسانوں کو ڈھانپ لے گی، اس لیے اس کا ذکر کیا۔ نیک لوگوں اور نافرمانوں کا، ان کے ٹھکانے کا ذکر ہے، ان کے انجام کا ذکر ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے چند تکوینی دلائل کا ذکر کیا اس صورت کے۔ انسان اونٹ کو دیکھ لے، اللہ کی کتنی قدرت کا شاہکار ہے، پہاڑوں کو کتنی بلندی کے اندر، آسمانوں کی بلندی کو دیکھ لیں کہ بغیر ستون کے اللہ پاک نے اتنے بلند آسمان قائم کر دیے۔
اور پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ قائم کر دیا، زمین کو بچھا دیا، تو یہ ساری باتیں انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ انسان عقل و فہم سے فیصلہ کر لے کہ یہ اللہ کی قدرت کی کرشمے ہیں اور اللہ پاک سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ آپ ان کو، آپ کی جو ذمہ داری ہے، تسلی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو نصیحت کرنا، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے، آپ ان پر نگہبان اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے اگر یہ نہیں مانتے۔ جو نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔